عالمی ادارے ہمیں پیسے دیتے ہیں کہ اپنا نظام بہتر کر لو، تم کلائمیٹ چینج سے سب سے متاثرہ فریق ہو۔ 225 ملین کی گرانٹ ناظرین عالمی بینک کی جانب سے ہمیں دی گئی، اور آڈٹ آبجیکشن جو ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے تقریباً فورن ٹورز کیے جاتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو سٹوری شیئر کرتا ہوں جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک منسٹر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ ناظرین، پاکستان میں ہر سال مونسون ہوتی ہے اور ان مونسون کی بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے اور مختلف علاقے زیر آب آتے ہیں۔ کرنٹلی ہمیں پھر سے ایسی صورتحال کا سامنا ہے، انفارچونیٹ ہے بڑا، کہ ہر سال جو ہے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں، اس کے باعث جو ہے مختلف علاقوں میں سیلاب آتے ہیں، اور ہر سال یہ ہمیں دعوے سننے کو ملتے ہیں کہ اب کی بار جو ہے ہم نے ایسا سسٹم ڈیولپ کر لینا ہے کہ اگلے سال اگر مونسون ہوئی تو قدرے بہتر ہوں گے ہم، اور ہم نے ڈرینیج سسٹم کو بہتر کر لینا ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر کر لینا ہے، ہم جو ہے اس طرح لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہیں ہونے دیں گے۔ ایز آف ناؤ جو ابھی تک اطلاعات ہے، یہ جو فلڈز آئے ہیں، جو مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، اور چکوال میں کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اس ٹائم راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف علاقے زیر آب ہیں۔ مختلف علاقوں میں آپ جائیں، وہاں پہ کسی کی گاڑی بہہ کے جا رہی ہے، کہیں سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں پہ پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ وہاں سے گزر نہیں ہو سکتا، اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پہ وہاں پہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہر دفعہ کسے ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں خصوصاً اگر 2022 کی بات کی جائے، نو کانفیڈنس موشن کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل کلائمیٹ جو منسٹری ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری، اس کو فنڈز دیے جاتے ہیں، ان کی ایلوکیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، خصوصاً عالمی بینک نے مسلم لیگ نون کی حکومت جو تھی، پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر مسلم لیگ نون جو حکومت میں آئی، ان کو فنڈز دیے، اور فنڈز اس وجہ سے دیے گئے تھے کہ یہ ریلیف فراہم کریں 2022 میں آنے والے سیلاب کے حوالے سے بھی، اور مونسون کی بارشوں سے جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ فنڈز گئے کہاں؟ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ یہ سٹوری ہمیں جو ہے ریویل ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈٹ آبجیکشن آیا آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں۔ وہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے، ثبوت کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ کو وہ رپورٹ بھی بتائیں گے اس ویلاگ میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے موجودہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ پی ڈی ایم اے کی بات کریں، این ڈی ایم اے کی بات کریں، ان تباہ کاریوں کی، جو کہ فلڈ تو ظاہری بات ہے ایک ناگہانی آفت ہے، فلڈ کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کا جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان موجود نہیں ہے، اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے پاس فنڈنگ موجود تھی لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، تو اس کی ذمہ دار یقیناً حکومت ہے۔ ایک ناگہانی آفت کا میں کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ امریکہ میں فلڈز آتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں فلڈز آتے ہیں، وہ لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، لیکن خصوصاً پاکستان جیسے جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے، ٹاپ لسٹ پہ ہے، اور پاکستان کو مسلسل امداد ملتی رہتی ہے اس مد میں کلائمیٹ کے حوالے سے کوئی کام کرے، یہاں پہ کام کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو امداد آتی ہے اس کا کیا کچھ ہوتا ہے؟ اس کی یقیناً ذمہ دار جو ہے حکومت ہے، اور وہ حکومت سے سوال بھی کریں گے، اور ان سے آپ کو بھی پوچھنا چاہیے۔ جو ابھی رائٹ ناؤ صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نالہ لئی کی اس ٹائم جو ہے وہ سطح بلند ہو گئی ہے، اور ہم اتنے جدید، مطلب ایک نیوکلیئر ملک ہیں ہم، اور ہم وہاں پہ جو اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو اس میں وہ ہاتھ سے پکڑ کے سائرن جو ہے وہ بجا رہا ہے، جس کی آواز میرا خیال سے دوسرے کونے تک نہیں جائے گی، اور وہ الرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پی ڈی ایم اے کے جو ریسکیو اہلکار ہیں، وہ مختلف علاقے کے لوگوں کو، کہ بھائی نالہ لئی ایک خطرناک حد تک آ گیا، آپ کے گھروں تک پانی آ سکتا ہے، آپ ڈوب کے بہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہیں یہ علاقے کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے جو ٹول یوز کر رہا ہے وہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ اتنی جو امداد آنے کے باوجود ابھی تک وہ 1980 کے جو آلات ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان سے لوگوں کو جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں۔ اور اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ آواز ایک جو سب سے قریب گھر ہے اس تک بھی نہیں گئی ہوگی۔ تو یہ تو حالت ہے جو ہمارے پی ڈی ایم اے کی اتھارٹیز ہیں، جو ریسکیو اہلکار ہیں۔ ابھی آپ نے سوات میں واقعہ دیکھا، ہم نے اس پہ کرٹیسزم کیا بہت زیادہ کہ کیوں نہیں وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں گئیں، اور خصوصاً خیبر پختونخوا جو ہے وہ کیوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسے حالات سے نمٹ سکے، کیوں نہیں وہاں پہ آرمی کا ہیلی کاپٹر پہنچا۔
بالکل بجا کرٹیسزم تھا، لیکن اب ذرا پنجاب کی صورتحال پہ بھی ایک نظر ڈال لیں۔ میں ناظرین جن رپورٹس کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس کو ٹیلی کر لیں، آپ کو یہ رپورٹس بھی مل جائیں گے، مختلف نیوز پیپرز میں چھپی ہوئی بھی ہیں۔ ناظرین جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے اس پر کرٹیسزم کیا تھا، اور عمر ایوب صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ آڈٹ آبجیکشن آیا ہے۔ آڈٹ آبجیکشن یہ ہے کہ 2022 میں ناظرین جو سیلاب آیا تھا جس سے تقریباً 30 لاکھ لوگ پاکستان کے متاثر ہوئے تھے، اور اس سیلاب کے بعد ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور عالمی بینک کی جانب سے فنڈنگ دی گئی۔ 2.5 بلین کی فنڈنگ تھی، جس میں 30 ملین جو تھا وہ لوگوں کی متاثرین کی فوری بحالی کے لیے تھا، اور مسلم لیگ نون نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک بڑا مطلب میں وہ رپورٹ پڑھ کے وہ آڈٹ آبجیکشن تھا اس پہ جو شازیہ مری صاحبہ بولی، جو عمر ایوب صاحب بولے، میں حیران ہو گیا، مطلب وہاں پہ جو صورتحال بنی تھی۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ نے وہ جو فنڈز ہیں وہ آئے تھے آڈٹ آبجیکشن کے مطابق، آپ نے وہ فنڈز 30 ملین روپیز جو ڈالر ہیں وہ اٹھا کے آپ نے سیریا اور ترکی کے جو ریفیوجیز ہیں وہاں پہ جو امداد چاہیے تھی وہاں پہ بھیج دی ہیں، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ آپ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، آپ کے متاثرین کی بحالی کے لیے دیے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا، وہ فنڈ آئی اس سے آپ نے کوئی فلاح کا کام کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ امبیزلمنٹ ہے، یہ چوری ہے، آپ جو ہے یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس پہ شازیہ مری صاحبہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی بولی، اور لیکن کسی نے کان نہیں دھرے، اور جو آبجیکشن تھا آڈٹ آبجیکشن اس میں تھا کہ یہ جو رقم ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کو دی گئی تھی کہ آپ نے 2022 میں جو فلڈ آیا اس کے متاثرین پہ لگانی ہے، وہ رقم ترکی چلی گئی، وہ رقم شام چلی گئی وہاں کے متاثرین کے لیے، کیونکہ ہم نے فلاح کا کام کیا، اور فلاح کا کام ایسا کیا کہ 2022 کے بعد سے آپ دیکھ لیں 2023 24 25 اور 25 میں جو سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 24 میں ہم نے دیکھا مختلف علاقوں میں سیلاب آیا، 23 میں بھی بارشیں ہوئی تھی، کہ مونسون کا مسئلہ ہر دفعہ ہے، اس کی 3 4 5 بڑی وجوہات ہیں، جس میں ڈیفارسٹیشن ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ڈرینیج نہیں ہے ہمارے ہاں پراپر، اس کے ساتھ ہم پھر کوئی پلان بھی نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی ڈیم بناتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پانی آ جائے اس کی سٹوریج کی کیا جگہ ہے، یا پھر ہم نے اسے کس طرح سے سٹور کرنا ہے، تو ایسی تو ہماری کوئی پلاننگ نہیں موجود۔ البتہ جو ہمیں فنڈز ملتے ہیں، جو ہمیں لوگ پیسے دیتے ہیں، جو عالمی ادارے ہمیں پیسے دیتے ہیں کہ اپنا نظام بہتر کر لو، تم کلائمیٹ چینج سے سب سے متاثرہ فریق ہو، اس کو بہتر بنا لو، تو وہ ہم اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ میں دوسری رپورٹ کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں جس میں 225 ملین کی گرانٹ ناظرین عالمی بینک کی جانب سے ہمیں دی گئی، اور آڈٹ آبجیکشن جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اٹھا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے تقریباً فنڈز یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے، اور ان فنڈز کی جو پروجیکٹ ہیں، مطلب مختلف پروجیکٹ کی مد میں دیے جاتے ہیں، تو اس سے جو نیشنل ایکسچیکر کو ناظرین نقصان پہنچا وہ تقریباً 186.16 ملین روپیز جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا۔ مطلب عالمی بینک نے آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیے، کلائمیٹ چینج کی منسٹری کو فنڈ دیے، لیکن وہ فنڈ یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے۔ یا مطلب ہم ماشاءاللہ اتنی ترقی کر گئے ہیں، ہم اتنا آگے پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز پڑے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے، ہم ڈیولپمنٹ میں کہیں وہ لگا نہیں سکتے۔ تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں مسلم لیگ نون کے دور کے وہ چیزیں جو کہ آڈٹ آبجیکشن میں باقاعدہ ہیں، جن پر بحث ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ بتاؤں گا۔ اور ہمارے پاس فنڈز موجود تھے، لیکن یہ نااہلی ہے کلائمیٹ چینج کی۔ کلائمیٹ چینج کی منسٹری والے کرتے کیا ہیں؟ کلائمیٹ چینج کے کتنے ایسے منصوبے ہیں جو پائے تکمیل تک پہنچے ہیں، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کیا کر رہا ہے، اس پر لوگوں کو آگاہی دینے کی کلائمیٹ چینج کی منسٹری والوں کو ضرورت ہے، بیکاز آپ کے جو منصوبے ہیں، جو ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں بلین ٹریز سونامی کا سنا تھا، ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں مختلف منصوبوں کے بارے میں بات سنی تھی، لیکن اس کے بعد سے کلائمیٹ چینج کی منسٹری کیا کچھ کری ہے؟ صرف فورن ٹورز کیے جاتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک منسٹر کی ہے، اور یہ میں نام نہیں کوٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری تو بڑی خواہش تھی
کہ میں جو ہوں کلائمیٹ چینج کی منسٹری لوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کلائمیٹ چینج کی منسٹری لیں, تو انہوں نے اس پر کہا کہ اس میں دورے بڑے ہوتے ہیں, اس میں کانفرنسز بڑی ہوتی ہیں, اب بھاگ بھاگ کے گورے آتے ہیں, ٹوٹل گوروں سے ہمارا تعلق رہتا ہے, بڑی پی آر بنتی ہے, لیکن کارکردگی دیکھیں تو کارکردگی یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈز پڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاس پروجیکٹ انیشیٹ کرنے کو نہیں ہوتے, ان پروجیکٹس میں یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ 2 آڈٹ آبجیکشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ریز ہوئے تھے, اور یہ آڈٹ آبجیکشنز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں آپ کے پاس. دیکھیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فلڈز آتے ہیں اس کے بعد ان فلڈز کو روکنے کے لیے کلائمیٹ چینج پہ کام ہوتا ہے, اور پروجیکٹس کو ری انیشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا سسٹم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ محسن نقوی صاحب جو 45 دنوں میں روڈ بناتے ہیں وہ ہر بارش میں بہہ جاتی ہے, اور ہر بارش میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس روڈ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے, فوراً سے پہلے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. اور مین بلو ایریا کی اسلام آباد کی روڈ ہے, اور اس کا حال دیکھیں آپ کیا ہو گیا. ابھی بھی پوری جو گرین بیلٹ ہے روڈ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ وزٹ کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کی کارکردگی. تو کلیم تو بڑے کیے جا رہے ہیں, اشتہارات بھی بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں, اور اس کے برعکس کارکردگی کیا ہے کہ اس ٹائم پورا پنجاب جو ہے سیلاب کی میں ڈوبا ہوا ہے, اور امدادی کام نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, ویلاگ کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. کوشش ہوتی ہے اوتھینٹک بات کی جائے, وہ بات کی جائے جو کہ پروف کے ساتھ ہو, ڈاکومنٹس کے ساتھ ہو, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. اسٹے ٹیون ود می. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.